اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ اللہ تعالیٰ نے جب قرآن پاک کی دعوت دی اور لوگوں کو یہ کہا کہ تم قرآن پاک کو نہیں سمجھتے، تم قرآن پاک کی بات نہیں مانتے، چلو اتنی بات تو ماننی چاہیے کہ اللہ تعالیٰ کا کلام ہے اور اللہ تعالیٰ نے ہم پہ کتنی نعمتیں کی ہیں۔ هو الذی خلق لکم ما فی الارض جميعا، کہ اللہ تعالیٰ نے دنیا کے اندر زمین میں جو کچھ ہے وہ تمہارے لیے بنایا، پھر آسمانوں کو بنایا، اور پھر کیا کیا، پھر یہ کیا کہ اتنی بڑی نعمت دی کہ فرشتوں پہ انسانوں کو فوقیت دے دی۔ یہ نعمتیں گنوا گنوا کر پھر وہ فرشتوں والی نعمت کی تفصیل بیان کی اللہ تعالیٰ نے کہ آدم علیہ السلام کا کیا واقعہ ہوا، سارا ذکر کیا۔ تو یہاں تک تو اس عام نعمت کا ذکر تھا، اور آدم علیہ السلام کا قصہ بھی پورا اس میں بیان فرمایا۔ آگے ایک خاص نعمت کا بیان فرماتے ہیں کہ جو اس وقت اہل علم کو عطا ہو رہی تھی۔ مشرکین عرب میں جو تھے اس میں اکثر لوگ ان پڑھ تھے، اہل علم نہیں تھے، لیکن جو اہل کتاب تھے، یعنی جو آسمانی مذہب ماننے والے لوگ، یعنی یہود و نصارہ، ان میں کچھ پڑھے لکھے لوگ موجود تھے، اور اس میں بھی یہودیوں یعنی بنی اسرائیل اکثر تھے جو کہ پڑھے لکھے تھے اور ان کو تورات کا علم تھا۔ تو اللہ تعالیٰ نے ان پر یہ احسان ان کو بتایا کہ دیکھو ہم نے تمہارے اوپر کتنا بڑا احسان کیا کہ تم نسل در نسل سے پشت ہاں پشت سے تمہارے اوپر انعامات ہوتے رہے، اور یعقوب علیہ السلام سے لے کر اور اس زمانے میں جو تمہارے اوپر احسانات ہوئے، حضرت موسیٰ علیہ السلام کے زمانے میں جو تمہارے اوپر احسانات ہوئے، اتنے زیادہ احسانات تمہارے اوپر ہم کیے ہیں۔ تو اب تمہیں بھی تو کچھ شرم کرنی چاہیے، تمہیں بھی تو کچھ اس بات کا خیال کرنا چاہیے کہ یہ کلام تمہیں پتہ ہے کہ اللہ کا ہے، اور اللہ نے تم پر اور تمہارے آباء و اجداد پر اتنے زیادہ احسانات کیے ہیں، تو تم اگر اس بات کو سمجھتے تو ایمان لے آؤ۔ اور جب تم ایمان لے آؤ گے تو ظاہری بات ہے کہ جب بڑے لوگ اس معاشرے کے کسی معاشرے کے بڑے لوگ ایمان لے آئیں یا کسی بھی بات کو اچھا سمجھنے لگیں، اور تو دوسرے لوگ جو ان کے تابع ہوتے ہیں، ان کے زیر اثر ہوتے ہیں، یعنی وہ یہ سمجھتے ہیں کہ یہ جو کریں گے ہم بھی وہی کریں گے۔ بہت سے لوگ ہوتے ہیں، آپ نے دیکھا ہوگا کہ وہ کہتے ہیں یار مولوی صاحب مجھے بتا دیں، یا جس کو وہ بڑا سمجھتا ہے اس کے کسی کام کے کرنے کی وجہ اس کے اندر بھی اس بات کی وہ آتی ہے کہ میں بھی یہ کام کروں گا۔ تو اللہ تعالیٰ نے کیا فرمایا کہ تم ایمان لے آؤ، تو پھر یہ ہوگا کہ وہ باقی لوگ بھی کیا کر لیں گے، ایمان لے آئیں گے۔ تو اللہ تعالیٰ نے ان کے اوپر بنی اسرائیل پر جو نعمتیں کی، یعنی اصل میں نعمت کس کے احسان جس پہ کیا وہ کون تھے؟ اہل علم، اور اہل علم میں اکثر کون تھے؟ بنی اسرائیل۔ تو بنی اسرائیل پر اللہ تعالیٰ نے جو نعمتیں فرمائی زمانہ ماضی میں اور اس وقت بھی، تو اللہ تعالیٰ نے ان کو یاد دلایا، اور پھر آخر میں دوبارہ ان کو وہی بتائیں گے کہ تم ہماری بات کو مان لو۔ پہلے دعوت دی کہ ہماری بات مانو، پھر اس کی وجہ بتائی کہ اس لیے مانو کہ ہم نے تمہارے پہ اتنے انعامات کیے ہیں، اور پھر دوبارہ وہی بات۔ چنانچہ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں یا بنی اسرائیل اذکروا نعمتی التی انعمت علیکم واوفوا بعہدی اوف بعہدکم وایای فارہبون۔ اے بنی اسرائیل، یاد کرو میری نعمت جو میں نے کی تم پر، اور تم پورا کرو میرا عہد، میں پورا کروں گا تمہارا عہد، یعنی جو تم نے میرے سے وعدہ کیا وہ تم پورا کرو، میں نے کیا میں پورا کروں گا، اور مجھ ہی سے ڈرو۔ وآمنوا بما أنزلت مصدقا لما معكم ولا تكونوا أول كافر به ولا تشتروا بآياتي ثمنا قليلا وإياي فاتقون۔ اور مان لو اس کتاب کو جو میں نے اتاری ہے اس حال میں کہ سچا بتانے والی ہے اس کتاب کو جو تمہارے پاس ہے۔ یعنی قرآن پاک ہمیں بتاتی ہے نا کہ اللہ نے جو کتاب بنی اسرائیل کو دی تورات، وہ سچی ہے۔ اب انہوں نے جو اس میں گڑبڑ کی ہے اس کا تو ذکر نہیں کر رہے، لیکن جو اس وقت دی تھی تو اس کو تو ہم بھی صحیح مانتے ہیں۔ وہ الگ بات ہے کہ ہم یہ کہتے ہیں کہ ہمیں اب وہ موجود اس طرح نہیں ہے۔ یعنی اللہ تعالیٰ نے جب اپنے پیغمبر کو وہ کتاب دی تھی تو اس وقت وہ صحیح تھی، لیکن اب انہوں نے اس میں گڑبڑیں کر لی ہیں، لہٰذا اب ہم اس پہ جو ہے نا جو موجود ہے اس پر تو ایمان نہیں لا سکتے۔ ظاہری بات ہے انہوں نے آپس میں اس میں اضافہ کر لیا، لیکن جو اللہ نے نازل کی ہے اور جو پہلے پیغمبر ہیں پر ایمان لاتے ہیں نا، تو قرآن پاک اس کی تصدیق کرتا ہے۔ اور کیا، اور مت ہو اول منکر اس کے۔ اول منکر ہونے کا کیا مطلب ہے وہ آگے انشاءاللہ تم تفصیل میں آ جائے گا۔
اور نہ لو میرے احکام کے عوض میں قیمت تھوڑی، یعنی میرا حکم بیچ تھوڑی سی قیمت دینا کرو، اور مجھ ہی سے ڈرتے رہو۔ ولا تلبسوا الحق بالباطل وتكتموا الحق وانتم تعلمون، اور اور مت مخلوط کرو، مخلوط کرنے کا مطلب مکس کرنا، ٹھیک ہے، ہم نے کہا نا مخلوط کا مطلب مکس کرنا ہوتا ہے، جیسے کہتے ہیں مخلوط نظام تعلیم کا لفظ آپ نے سنا ہوگا، کس کو کہتے ہیں؟ جہاں پہ لڑکے لڑکیاں مکس اکٹھے ہو کے پڑھ رہے ہو، تو مخلوط کا مطلب ہوتا ہے مکس۔ اور مت مخلوط کرو حق کو نہ حق کے ساتھ، اور مت چھپاؤ حق کو حالانکہ تم جانتے ہو۔ تفسیر میں فرماتے ہیں اللہ تعالیٰ کا ارشاد کہ اے بنی اسرائیل، یعنی حضرت یعقوب علیہ السلام کی اولاد، کیونکہ اسرائیل حضرت یعقوب علیہ السلام کا لقب تھا جس کا مطلب ہے اللہ کا بندہ۔ ایل عبرانی زبان میں ایل کہتے ہیں اللہ کو، اور اسراج اس کا مطلب ہے بندہ، ٹھیک ہے۔ تو اس بنی اسرائیل کا مطلب کیا ہوا؟ اللہ کا بندہ۔ آج کل ایک ملک کے نام اس وجہ سے وہ ہو گیا، اس وجہ سے ہمیں ذرا عجیب لگتا ہے، ورنہ اسرائیل کا جو مطلب ہے وہ ہے عبداللہ، یعنی اللہ کا بندہ، ٹھیک ہے۔ یاد کرو تم لوگ میرے ان احسانوں کو جو میں نے تم پر کیے ہیں، تاکہ حق نعمت سمجھ کر ایمان لانا تمہارے لیے آسان ہو جائے۔ یعنی اللہ نے ہمارے اتنی نعمتیں کی ہیں، اس کا حق بنتا ہے نا اللہ تعالیٰ کبھی کہ ہم اللہ کی بات کو مانیں۔ اب یہ نہ کوئی کہے کہ بنی اسرائیل یہ انعامات تو موسیٰ علیہ السلام کے دور میں بنی اسرائیل تھے ان پہ کیے تھے، یا اس سے پہلے تھے، یہ موجود ہیں ان پر، تو اتنے وہ سارے تو ان پر نہیں ہوئے۔ لیکن بات یہ ہے کہ یہ اپنے آپ کو اس کا حقدار سمجھتے ہیں ابھی بھی، اور یہ سمجھتے ہیں کہ ہم بھی انہی کی طرح ہیں، اور انہوں نے جو گناہ کیے ہیں اس کے اندر اپنے آپ کو یہ شریک سمجھتے ہیں۔ اور یہ سمجھتے تھے کہ ہمارے بڑوں نے جو 40 دن بچڑے کی عبادت کی ہے اس کی وجہ سے ہم سب کو عذاب ملے گا 40 دن تک۔ ہم یہ کہتے تھے، ان کا یہ کہنا تھا کہ ہم تو بخشے ہیں، البتہ ہمارے بڑوں نے 40 دن بچڑے کی عبادت کی ہے تو ہمارے اس کا مطلب نہیں۔ حالانکہ کہنا تو یہ چاہیے تھا کہ انہوں نے تو وہ عبادت نہیں کی، لیکن یہ اپنے آپ کو اس جرم میں شریک سمجھتے ہیں، یعنی اس سب معاملے کو جو ان کے اوپر انعامات ہوئے یا انہوں نے جو گناہ کیے ان سب کو یہ اون کرتے ہیں۔ اس لیے جب اون کرتے ہیں تو اللہ تعالیٰ بھی ان کو فرما دیا کہ میں نے تمہارے پر احسانات کی، اور یہ نہیں کہ پر بننے کی، ان پر بھی تو بہت سارے احسانات ہے کہ اس زمانے میں جو مدینہ میں لوگ تھے یا اہل علم تھے، یہ خود ان کی بات لوگ مانتے تھے، تو لوگوں کے دلوں میں کس نے ڈالا کہ ان کی بات مانو؟ اللہ نے ڈالا۔ اور یاد کرنے سے مراد یہ ہے، یعنی یاد کرنے کا مطلب یہ نہیں کہ یاد کرو بس چھوڑ دو، نہیں، مطلب یہ ہے کہ پورا کرو میرے آیت کو، جو میں نے تم سے کیا، کہ جو تم نے توریت میں مجھ سے کیا تھا، اس کا بیان قرآن کی اس آیت میں ہے۔ وَلَقَدْ أَخَذَ اللَّهُ مِيثَاقَ بَنِي إِسْرَائِيلَ وَبَعَثْنَا مِنْهُمُ اثْنَيْ عَشَرَ نَقِيبًا، یعنی اللہ نے بنی اسرائیل سے عہد لیا اچھا، اور اللہ تعالیٰ نے بنی اسرائیل کے ساتھ جو عہد لیا تھا اس کا ذکر ہے کہ بنی اسرائیل سے اللہ نے عہد لیا اور ان میں سے 12 لوگوں کو سردار بنایا، اور اس کی تفصیل جو ہے نا آگے آ جائے گی انشاءاللہ۔ تو اللہ تعالیٰ فرمایا کہ جو تم نے میرے سے وعدہ کیا تورات میں وہ پورا کرو، ٹھیک ہے۔ کیا میں اس کے نتیجے میں پورا کروں گا تمہارے عہد کو جو میں نے تم سے کیا تھا، کہ اگر ایمان لاؤ گے تو لَأُكَفِّرَنَّ عَنْكُمْ سَيِّئَاتِكُمْ، یعنی ضرور میں دور کروں گا تم سے تمہاری برائیاں، اور کیا کرو؟ ایک تو میرے ساتھ جو وعدہ کیا اس کو پورا کرنا ضروری، ٹھیک ہے، اور دوسرا یہ کرو کہ صرف مجھ ہی سے ڈرو، اور اپنے معتقد عوام سے نہ ڈرو کہ ان کا اعتقاد نہ رہے گا اور ان سے آمدنی بند ہو جائے گی۔ یعنی اگر ہم مسلمانوں کے نبی کو مان لیں گے تو یہ لوگ یہ سمجھیں گے کہ یہ تو اپنے دین پہ نہیں رہے، جب یہ لوگ دین پر ہمیں بددین سمجھیں گے تو یہ ہمیں جو عطیات دیتے ہیں وہ بھی نہیں دیں گے۔ اس ڈر سے تم ایمان لانے کو چھوڑ دو، ایسا نہ کرو، مجھ سے ڈرو۔ اللہ تعالیٰ مجھ سے ڈرو، ان سے کیوں ڈرتے ہو؟ کیونکہ روزی کس کے ہاتھ میں ہے؟ اللہ کے ہاتھ میں ہے۔ اور ایمان لاؤ، مجھ سے ڈر کر ایمان لاؤ اس کتاب پر جو میں نے نازل کی ہے، یعنی قرآن پر، ایسی حالت میں۔ اب دیکھو اللہ تعالیٰ فرما رہا ہے کہ قرآن پر ایمان لانے میں تمہارا مسئلہ کیا ہے؟ اگر تمہیں قرآن پر ایمان لانے کی وجہ سے تورات چھوڑنی پڑتی پھر تو کوئی بات بن سکتی تھی، لیکن وہ بھی نہیں چھوڑنی پڑتی آپ کو۔ کیوں؟ اس لیے کہ قرآن پاک ایسی کتاب ہے کہ جو ایسی حالت میں ہے کہ وہ سچا بتانے والی ہے اس کتاب یعنی تورات کو جو تمہارے پاس ہے، یعنی تورات کے کتاب الہی ہونے کی تصدیق کرتی ہے۔
تو کوئی مسئلہ ہی نہیں ہے. قرآن پاک کہہ رہے مجھ کو بھی مانو, میں اگر مجھے مانو گے تو تورات کو تو میں مانتا ہوں, کہ مانتی ہوں قرآن پاک کی کتاب جو ہے. اچھا, اور دوسری بات یہ ہے کہ جو اس میں تحریفات کی گئی ہیں وہ خود تورات اور انجیل ہونے سے ہی خارج ہیں. یعنی جو بعد میں انہوں نے اپنے ساتھ ملایا اپنی طرف سے, وہ تورات نہیں ہے نہ انجیل ہے وہ. لہذا اگر ہم کہیں کہ ان کو نہیں مانتے تو اس کہنے سے کوئی یہ نہ سمجھے کہ ہم تورات کو نہیں مانتے, کیونکہ تحریفات تو تورات ہے ہی نہیں. لہذا جب تو تحریفات تورات نہیں ہیں تو ان کو نہ ماننے سے کوئی یہ نہیں کہہ سکتے کہ تم تورات کو نہیں مانتے. تورات کو مانتے ہیں لیکن اس کے اندر جو تعریفات ہیں اس کو نہیں مانتے. اور تم اس قرآن کے پہلے انکار کرنے والے مت بنو, یعنی تمہیں دیکھ کر جو دوسرے لوگ انکار کریں گے ان سب میں انکار و کفر کے اول بانی تم ہوگے. اس لیے قیامت تک ان کے کفر و انکار کا وبال تمہارے اعمال میں بھی درج ہوتا رہے گا. اور میرے احکام کے مقابلے میں, یعنی میرے احکام کو چھوڑ کر یا ان کو بدل کر یا چھپا کر, عوام الناس سے حقیر معاوضہ, یعنی دنیا ذلیل و قلیل کو مت لو. یعنی دنیا ساری بھی ملے وہ بھی ذلیل ہے, وہ بھی تھوڑی ہے. جیسا کہ ان کی عادت تھی جس کی تصریح آ گئی, یعنی وہ لوگوں سے پیسے لیتے تھے اللہ تعالیٰ کے حکموں کے بدلے میں, اور 2 نمبر کو اپنی طرف سے حکم بنا کے تو لوگوں سے پیسے لے لیتے تھے. لوگوں کا کام ہو جاتا تھا, اور لوگ یہ بھی تو سمجھتے ہیں نا کہ ہمیں کوئی کچھ کہے بھی نہ, یعنی اپنی مرضی تو کرتے ہی ہیں, لیکن وہ دیندار اور دین والے لوگوں کا کندھا بھی اس بات کے لیے استعمال کرتے ہیں کہ ہمیں کوئی اس کے بارے میں برا نہ کہے. ظاہر ہے کہ اگر دین والے اس کو برا کہیں گے تو معاشرے میں تو انہوں نے رہنا ہے, تو جب معاشرے میں رہنا ہے اور دین والے برا کریں گے تو ان کو تنگی ہوگی. اس لیے کہتے ہیں ان کو کچھ دے دلا دو تاکہ ہمارا کام بھی چلتا رہے. ٹھیک ہے, اور خاص مجھ ہی سے ڈرو اور اس کا مظاہرہ, اب مجھ سے ڈرو, اللہ سے ڈرنے کا اظہار کیسے ہوگا؟ وہ یہ ہوگا کہ مخلوط مت کرو حق کو ناحق کے ساتھ, اور پوشیدہ بھی مت کرو حق کو, حالانکہ تم جانتے بھی ہو کہ حق کو چھپانا بری بات ہے. یعنی وہ لوگ حق کو چھپا کر دوسرا حکم بتا کے جو ہے نا اپنا کام چلا لیتے تھے. وہ بھی خوش ہو جاتے تھے, ان کو بھی پیسے مل جاتے تھے, لیکن اللہ تعالیٰ کیا ہو جاتے تھے, ناراض ہو جاتے تھے. حالانکہ تم جانتے بھی ہو کہ حق چھپانا بری بات ہے. خود غرض لوگ شرعی احکام میں تبدیلی 2 طرح کیا کرتے ہیں. ایک تو یہ کہ اگر زور چلا تو اس کو ظاہر ہی نہ ہونے دیا, یعنی وہ مولوی صاحب اس زمانے میں جو ان کے ربی تھے ان کو کہتے تھے کہ تم بتاؤ نہیں کسی کو, اس کو زور زبردستی. یہ کتمان یعنی چھپانا ہے. اور اگر ان کے چھپائے نہ چھپ سکا, یعنی وہ بات سب کو پتہ ہے, عام حکم ہے, وہ چھپانا بھی چاہے تو نہیں چھپ سکتا, تو پھر کیا ہوتا ہے, اور وہ ظاہر ہی ہو جاتا ہے, تو پھر اس میں خلط ملط کرنے کی کوشش کرتے ہیں کہ کہیں کاتب کا صحاف بتلا دیے, کہتے ہیں یا وہ لکھنے میں غلطی ہوگی, یہ لفظ اس طرح نہیں اس طرح ہے. کہیں مجاز کا بہانہ پیش کر دیا, یعنی یہ کہا کہ اس لفظ کے 2 مطلب ہیں, ایک تو حقیقی مطلب ہے اور ایک مجازی مطلب ہے. یہاں پہ مجازی معنی مراد ہے, یعنی شعر کا ایک حقیقی مطلب ہے اور ایک مجازی مطلب ہے. حقیقی مطلب کیا ہے؟ حقیقی مطلب یہ ہے کہ شیر ایک جنگل کا جانور ہے اور وہ اس کی خاص حیثیت ہوتی ہے. وہ ایک اس کا مجازی مطلب ہے, یعنی شیر لفظ بول کر انسان مراد لیتے ہیں. تو کہتے تو وہ ایک تو پہلے تو یہ کرتے تھے, کوشش کرتے تھے کہ وہ بات چھپی جائے, لیکن وہ بات اتنی ظاہر ہوتی کہ چھپی نہیں. تو وہ یہ کہتے تھے کہ یار یہ لکھا غلط لکھا گیا, یعنی ٹائپ کی غلطی ہوتی ہے نا, جیسے ہم کہتے ہیں, وہ کہتے تھے یہ وہ ہوئی ہے. یا وہ کبھی وہ یہ کہتے تھے کہ وہ جو لکھا ہے یہ بھی ٹھیک لکھا ہے, لیکن یہاں پہ معنی حقیقی مراد نہیں ہے بلکہ معنی مجازی مراد ہے. معنی مجازی کا مطلب ہے کہ اس کی وجہ سے کوئی اور لفظ تو وہی ہے لیکن مراد کوئی اور ہے, جیسے شعر بول کر کوئی انسان مراد لینا. اور کہیں یہ کہہ دیا کہ یہاں یہ الفاظ حذف ہیں, تو کبھی کہہ دیا کہ یار یہاں پہ کوئی لفظ ہے وہ قاعدہ قانون کے مطابق ہونا چاہیے لیکن یہاں پہ نہیں ہے, تو وہ مراد ہے یہاں پہ. یعنی اپنی طرف سے کوئی نہ کوئی بات بتا دیتے تھے, بنا دیتے تھے. یہ لفظ یعنی خلط ہے, حق تعالیٰ نے دونوں سے منع کیا. اللہ نے فرمایا کہ نہ مکس کرنا ہے اور نہ اس میں جو ہے نا لفظ کرنا ہے, یعنی مکس, نہ کوئی بات چھپانی ہے. یہ سب تعریف کی مثالیں ہیں. یعنی ایک تو ہو گیا نا حقیقی تعریف, یعنی کاٹ دیا اور اپنی طرف سے لکھ لیا, یہ حقیقی تعریف ہو گئی. یا یہ بھی تعریف ہے کہ مثال کے طور پر انہوں نے کہا کہ مطلب یہ نہیں ہے, یہ ہے, معنی ہی بدل دیا اٹھا کے سارا. اللہ نے جو فرمایا تھا وہ مقصد ہی ختم ہو گیا, تو فائدہ. اچھا آگے, رب
یعنی اب یہاں تک جو بات ہوئی تو ہوگی. آگے فرما رہا ہے کہ ایمان کے بعد بعض اہم اعمال کا حکم دیا تاکہ دونوں کے مجموعہ سے اسلام کی تکمیل کا مقصود ہونا ظاہر ہو جائے. یعنی اب تو بنی اسرائیل کو پہلے کیا حکم دیا کہ ایمان لے کے آؤ, دوسرا حکم کیا دیا کہ جو اہم اعمال ہیں ایمان لانے کے بعد اہم کرنے کے کام ہیں وہ بھی تمہیں کرنے چاہیے. چنانچہ فرماتے ہیں وَأَقِيمُوا الصَّلَاةَ وَآتُوا الزَّكَاةَ وَارْكَعُوا مَعَ الرَّاكِعِينَ, اور قائم رکھو نماز اور دیا کرو زکوٰۃ اور عاجزی کرو عاجزی کرنے والوں کے ساتھ. أَتَأْمُرُونَ النَّاسَ بِالْبِرِّ وَتَنْسَوْنَ أَنفُسَكُمْ وَأَنْتُمْ تَتْلُونَ الْكِتَابَ أَفَلَا تَعْقِلُونَ, کیا تم حکم کرتے ہو لوگوں کو نیک کام کرنے کا اور بھولتے ہو اپنے آپ کو, حالانکہ تم تو پڑھتے رہتے ہو کتاب. کیا پھر تم سمجھتے نہیں ہو؟ یعنی خود کتاب پڑھتے ہو اور لوگوں کو اس کی دعوت دیتے ہو تو خود سمجھ کیوں نہیں آتی کہ الٹے الٹے کام کرتے ہو. وَاسْتَعِينُوا بِالصَّبْرِ وَالصَّلَاةِ وَإِنَّهَا لَكَبِيرَةٌ إِلَّا عَلَى الْخَاشِعِينَ, اور مدد چاہو صبر سے اور نماز سے, اور بے شک وہ بھاری ہے مگر خشوع کرنے والوں پر. یعنی نماز بھاری ہے, یا جو اس کی تفصیل آگے آئے گی. جو خیال رکھتے ہیں, خشوع کرنے والے کون ہیں؟ وہ لوگ جو خیال رکھتے ہیں کہ الذین یظنون انہم ملاقو ربہم وانہم الیہ راجعون, جو یہ خیال رکھتے ہیں کہ وہ بے شک ملنے والے ہیں اپنے رب سے, اور یہ کہ وہ اس کی طرف لوٹنے والے ہیں. اس کی تفسیر میں فرمایا کہ مسلمان ہو کر جب تم مسلمان ہو جاؤ گے تو تم لوگ نماز قائم کرو اور زکوٰۃ ادا کرو اور عاجزی کرو عاجزی کرنے والوں کے ساتھ. اب دیکھیں اعمال کی دو قسمیں ہیں, کہ ظاہری اعمال ہے کہ باطنی اعمال. ظاہری اعمال جو ہمیں نظر آتے ہیں جو آدمی کرتا ہے, باطنی اعمال جو دل میں سوچتا ہے دل کے اندر جو چلتے ہیں. پھر آگے ظاہری اعمال کی بھی دو قسمیں ہیں, ایک ہے عبادت بدنی اور ایک ہے عبادت مالی. تو ان میں سے ہر ایک کی اہم مثال ذکر کر دی. بدنی عبادت کی مثال کیا ہے؟ نماز ہے. اور مالی عبادت کی مثال کیا ہے؟ زکوٰۃ ہے. اور عملی باطنی عبادت کی مثال کیا ہے؟ خشوع تو دل میں ہوتا ہے نا. ظاہر میں آدمی چاہے جتنا مرضی عاجز بن جائے لیکن دل میں اس کے تکبر ہو تو ہم کہیں گے خشوع نہیں ہے, یہ تو بناوٹ ہے. چونکہ تواضع باطنی میں اہل تواضع کی معیت تو صحبت کا بڑا دخل ہے اور اس کی بڑی تاثیر ہے, اس لیے مع الراکعین کا بڑھانا نہایت برمحل ہے. یعنی وہ فرما رہے ہیں کہ دیکھو اگر آدمی کے اندر اچھے اعمال آتے ہیں, دل کے اندر تواضع آتی ہے, تو یہ بزرگوں کے پاس اور نیک لوگوں کے پاس بیٹھنے سے آتی ہے. اس لیے کہا کہ رکوع کرنے والوں کے ساتھ رکوع کرو, ان کے ساتھ بیٹھو اٹھو, تو ان کی وجہ سے تمہارے دلوں میں کیا ہوگی؟ نرمی آئے گی اور عاجزی آئے گی. یہ تینوں عمل عظیم الشان ہونے کے علاوہ بنی اسرائیل کی حالت کے بہت مناسب تھے, اس لیے کہ ان کو خاص طور سے ذکر فرمایا کیونکہ نماز سے ان کی حب جاہ کم ہوگی, زکوٰۃ سے حب مال گھٹے گی, اور تواضع باطنی سے حسد وغیرہ میں کمی آئے گی. حب جاہ کا مطلب ہے کہ کوئی مجھے کچھ سمجھے. اب جب میں یہ سوچوں گا کہ مجھے کوئی ذرا ایکسٹرا سمجھے کہ یہ تو کچھ ہے, تو میں لوگوں کے ساتھ تو کھڑا نہیں ہوں گا نا. پھر تو میں سب کی طرح ہو جاؤں گا, وہ تو پھر مزہ نہیں آئے گا, وہ بے جا میں مسئلہ ہوگا. تو اس لیے نماز کا یہ حکم اس لیے دیا تھا کہ ان کی وہ اپنے آپ کو یہ سمجھنا کہ میں کچھ ہوں, اس میں کمی ہے, یہ ٹھیک ہو, تو اس لیے کہا نماز پڑھو. اور پھر کیا ہو, زکوٰۃ سے مال کی محبت کم ہوگی. جب مال جائے گا, جب ان کو پتا ہوگا یہ مال تو ہے ہی جانے کے لیے, تو پھر وہ محبت تو اس چیز سے کریں گے نا جو ہمیشہ رہنے والی ہوگی, جانے والی چیزیں تو نہیں کریں گے. اور تواضع باطنی سے حسد وغیرہ میں کمی آئے گی. اس طرح کہ جب وہ اندر سے ٹھیک ہو جائے گا تو پھر حسد کیوں کرے گا کسی کا؟ یہ تو بیماری ہے نا باطن کی. یہی تین مرض ان میں زیادہ تھے, چنانچہ اس کا مستقل علاج بھی آگے ان کو بتائیں گے. پھر یہ بھی نہ تھا کہ ان کو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی نبوت اور رسالت کی خبر نہ تھی, بلکہ اس کے برعکس قصہ یہ تھا کہ بنی اسرائیل کے علماء کے بعض اقارب اسلام قبول کر چکے تھے. یعنی وہ جو علماء تھے ان کے کچھ رشتہ دار ایسے تھے جو مسلمان ہو چکے تھے. جب ان سے گفتگو ہوتی تو خفیہ طور پر یہ علماء ان سے یہ کہتے تھے کہ بے شک حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم رسول برحق ہیں, ہم لوگ تو کسی مصلحت سے مسلمان نہیں ہوتے. یعنی ہمیں پتہ ہے کہ یہ آپ ٹھیک کر رہے ہو, لیکن ہمیں اور مجبوری ہیں یار. وہ کہتے ہیں نا ماحول نہیں ہے یا کوئی مجبوری ہے, یہ وہ بہانے جو کرتے ہیں.
مگر تم اس مذہب اسلام کو نہ چھوڑنا۔ اس بنا پر اللہ نے فرمایا کیا غضب ہے، یعنی یہ عجیب بات ہے کہ تم حکم کرتے ہو اور لوگوں کو نیک کام کا، یہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پر ایمان لانے کا اور آپ کی اطاعت کرنے کا، اور اب خبر نہیں لیتے، خود سوچتے نہیں ہو کہ وہ صحیح کریں تو ہم کیوں صحیح نہ کریں۔ حالانکہ تم تلاوت کرتے رہتے ہو کتاب کی، یعنی توریت کی، جس میں جا بجا ایسے عالم بے عمل کی مذمتیں مذکور ہیں جو تلاوت کے وقت تمہاری نظر سے گزرتی بھی ہیں، کہ وہ عالم جو خود عمل نہیں کرتا اور دوسروں کو ترغیب دیتا ہے اور خود جانتے بوجھتے جو ہے کام نہیں کرتا، تو وہ تو بڑا برا آدمی ہے۔ تو پھر کیا تم اتنا بھی نہیں سمجھتے کہ تم بھی ان مذمتوں کے مصداق بنے جاتے ہو؟ پتہ ہے کہ یہ بری بات ہے، اور اس پہ اسی کا شکار بھی، خود بھی نشانہ بھی بن رہے ہو، تو تھوڑی بہت بھی سمجھ ہوتی تو ایسا نہ کرتے۔ ان علماء بنی اسرائیل کے پاس ایمان نہ لانے کا کوئی عذر تو نہ تھا، مگر ان کی دو خصلتیں ان کے ایمان قبول کرنے میں رکاوٹ تھی، ایک حب مال، دوسری حب جا۔ بتایا نا حب مال کیا ہوتا ہے اور حب جا کیا ہوتا ہے۔ دو کی وجہ سے حسد بھی پیدا ہو گیا تھا، بار بار یہی خیال ہوتا تھا، وہ یہ سمجھتے تھے کہ اگر ہم نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا اتباع اختیار کر لیا تو یہ تو آسان بات ہے، کیونکہ اس کی میں کچھ نقصان نہیں، مگر اس کے بعد اس پر قائم رہنا پڑے گا، تو یہ اس لیے مشکل ہے کہ اگر ایسا ہوا تو پھر کہاں تو یہ آمدنی اور قدر و منزلت، اور کہاں خود آپ کی غلامی کرنی پڑے گی۔ یعنی اگر ہم مان لیں گے تو ابھی تو ہمیں بڑی لگی ہوئی ہے، پیسے آ رہے ہیں، آر جار ہو رہی ہے، ہماری عزت کرتے ہیں، احترام کرتے ہیں، اور بعد میں کیا ہوگا کہ ہم خود ایک غلام ہونے کی حیثیت، یعنی تابع ہونے کی حیثیت سے کریں گے۔ ان کو پتا تھا کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی غلامی میں ہی ساری آزادی ہے، اگر پتا ہوتا تو ایسے نہ کرتے۔ اور چونکہ مال و جا کی محبت دل میں خوب گھس گئی تھی، اس لیے اسلام کی فتوحات اور ترقی کو اپنے تنزل کا سبب سمجھ کر حسد کے مارے جلے مرتے تھے۔ وہ جب اسلام ترقی کرتا تھا تو ان کو پھر ٹینشن ہوتی تھی کہ یہ ترقی کرے گا تو ہمارا کام تو پھر خراب ہو جائے گا۔ غرض اصل مرض یہ دو تھے، اور ان کی وجہ سے ایمان لانا دشوار ہو رہا تھا، اس لیے اللہ تعالیٰ اس مشکل کے آسان ہو جانے کا طریقہ بتلاتے ہیں کہ اگر تم کو حب مال اور حب جا کی وجہ سے ایمان قبول کرنے کے بعد اس پر استقامت دشوار معلوم ہو تو مت لو صبر اور نماز سے، یعنی ایمان لا کر صبر اور نماز کا التزام کرو، اس کو لازمی پکڑو کہ صبر سے حب مال گھٹے گی، کیونکہ مال اسی وجہ سے محبوب ہے کہ لذتوں کے حصول کا ذریعہ ہے، تو جب لذتوں ہی کے ترک کرنے کی ہمت باندھ لو گے تو مال بھی محبوب نہ رہے گا، اور نماز سے بے جا کم ہوگی، کیونکہ نماز میں ہر طرح کی پستی اور خاک ساری ہے، جب نماز کی عادت پختہ ہو جائے گی تو حب جا گھٹے گی، یہی مادہ فساد کا تھا، اس کی اصلاح سے اب ایمان پر استقامت میں دشواری معلوم نہ ہوگی۔ اگر کوئی کہے کہ نماز تو خود ایک دشوار عمل ہے، تو خود اس دشواری کا کیا علاج ہوا؟ یعنی نماز آپ نے کہا کہ ایک علاج ہے، تو نماز بھی تو مشکل ہے، اگر کہہ سکتے ہیں تو فرماتے ہیں کہ بے شک وہ نماز دشوار ضرور ہے، مگر جن کے دلوں میں خشوع ہو ان پر کچھ بھی دشوار نہیں ہے۔ یعنی اصل میں دل کو خشوع کرنا ہے، دل کو نرم کرنا ہے، تو پھر نماز میں مسئلہ ہی کوئی نہیں ہے۔ اس کا حاصل یہ ہے کہ نماز میں دشواری کا سبب دیکھنا چاہیے کہ کیا ہے، یعنی اگر کوئی کہتا ہے کہ نماز پڑھنا مشکل ہے تو ہم اس سے پوچھیں گے کیوں مشکل ہے، کیا مسئلہ کیا ہے؟ تو ظاہر ہے کہ انسان کا دل میدان خیال میں آزاد پھرنے کا عادی ہوتا ہے، اور انسان کے ہاتھ پیر اور اعضاء اس کے دل کے تابع ہوتے ہیں، تو اس کا یہ دل بھی چاہتا ہے کہ اعضاء بھی آزاد رہیں، جبکہ نماز میں پوری پوری قید ہے، ہنسنا بھی نہیں ہے، بولنا بھی نہیں ہے، کھانا بھی نہیں ہے، پینا بھی نہیں ہے، چلنا بھی نہیں ہے، کچھ بھی نہیں ہے، تو انسان تو آزادی چاہتا ہے۔ سب سے پہلے تو ہاتھ پیر وغیرہ بند ہو جاتے ہیں، اس کے بعد پابندی کا اثر دل پر پڑتا ہے، اور دل تنگی محسوس کرتا ہے کہ کہاں تو میں کبھی ادھر دیکھوں، کبھی ادھر دیکھوں، اور کبھی یہ سوچوں، کبھی وہ سوچوں، اور کہاں یہ کہ اللہ ہی کو سوچنا ہے، اور نماز میں جو پڑھا جا رہا ہے اسی کی لگانا ہے، تو یہ دل تو پابندی کو قبول نہیں کرتا۔ تو غرض اس سواری کا اصل سبب دل کی قوت فکری ہے، یعنی جو دل میں سوچتے ہیں، خیالات آتے ہیں، اس کو جو ہے نا کیا کرتا ہے، وہ آزاد رہنے کی کوشش کرتے ہیں، اور ہم کہتے ہیں کہ دھیان چلا جائے واپس لے آؤ، دھیان چلا جائے نماز میں واپس نماز لے کے آؤ، اس کو پابند کرو۔ تو اس کا علاج یہ ہے کہ اس کی سوچ و فکر کو قطع کر دیے جائے، یعنی سوچ و فکر چھوڑ دیں۔ لیکن یہ بات تجربہ سے ثابت ہے کہ اگر شخص متفرق خیال کو دل سے نکالنا چاہے تو یہ بہت مشکل ہوتا ہے، یعنی وہ کبھی نہ کوئی ایک آتا ہے وہ اس کو نکال دے، دوسرا آ جاتا ہے، تو اب اس کی صرف ایک تدبیر ہے کہ نفس
جی نہیں ہو سکتا، اس لیے اگر ایک خیال میں اس کو منامک کر دیے تو دوسرے خیالات نہیں آئیں گے. یعنی خالی تو رہتا نہیں ہے، سیدھی سی بات ہے، خالی نہیں رہتا دل، وہ سوچتے رہتے ہیں. تو جس کی طرف سوچنا چاہیے ہم اسی کو سوچنے لگ جائیں گے، دوسرے خیالات خود بخود ختم ہو جائیں گے. اس لیے اگر کسی ایک خیال میں اس کو منامک کر دیا جائے تو دوسرے خیالات نہیں آئیں گے اور وہ خود معدوم ہو جائیں گے. اس لیے خشوع کے بعد اس خیال کو بتاتے ہیں جس میں منامک ہو جانے سے دوسرے خیالات دفع ہوں. یعنی خشوع اختیار کرو، اور اگر دوسرے خیالات نہ جا رہے ہوں تو پھر کیا کرو، یہ والا خیال کرو جس کی وجہ سے نماز میں آسانی ہوگی، اور آسانی ہونے کے بعد وہ ہمیشہ ادا ہوا کرے گی. اور ہمیشہ پڑھنے سے کیا ہوگا، حب جا کم ہوگی، اور اس کے کمی سے ایمان پر، جب حب جا بھی کم ہو جائے گی تو ایمان پر ثابت قدمی آئے گی، اور ایمان پر باقی رہنے میں کوئی رکاوٹ بھی محسوس نہیں ہوگی. تو وہ خیال کیا ہے، وہ یہ ہے کہ خاشعین بنو. خاشعین وہ لوگ ہیں جو خیال کرتے ہیں اس کا کہ وہ بے شک ملنے والے ہیں اپنے رب سے، اور تو اس وقت اس خدمت کا خوب انعام ملے گا. وہ نماز پڑھتے ہیں تو ان کو یہ خیال ہوتا ہے کہ بھئی ہم اللہ کی خدمت کر رہے ہیں، اللہ تعالیٰ کو حکم مان رہے ہیں، اور ہم نے اللہ کے پاس جانا ہے، اس کا بدلہ ہمیں ملے گا. تو اللہ تعالیٰ جس طرح حکم فرماتے ہیں اسی طرح کرو. اور وہ اس بات کا بھی خیال رکھتے ہیں کہ وہ اپنے رب کی طرف اپنے رب کی طرف ملنا ہے، تو جا کر ملنا ہے، تو ہم نے اللہ کی طرف جانا بھی ہے، تو اس وقت اس کا حساب کتاب بھی دینا ہوگا. ان دونوں خیالات سے رغبت اور ڈر پیدا ہوگا جو مستعد کرنے کے لیے خاص دخل رکھتے ہیں. وہ ہے کہ نماز میں اصل بات کیا ہے، خشوع ہو. خشوع کا کیا طریقہ ہے کہ خیالات نہ ہوں. اب ارد گرد کے خیالات ختم کرنا، ہم کہتے ہیں مثال کے طور پر ہم کہتے ہیں کہ بچے جو ہے نا کیا کرتے ہیں، وہ ادھر ادھر کی چیزیں میں دیکھتے ہیں پڑھتے ہیں، تو ہم کہتے ہیں بچوں نے کچھ نہ کچھ تو کرنا ہے. آپ ان کو ایسی جہت دو، ایسی سائڈ دو کہ وہ اس کام میں لگے رہیں تو غلط کام سے بچ جائیں. تو دل بھی وہ جو ہے نا بات نہیں مانتا، تو اس نے کہیں نہ کہیں تو جانا ہے، تو کہاں اس کو لے کے جائیں، اللہ تعالیٰ کی طرف لے کے جائیں. اللہ تعالیٰ کی طرف کیسے لے کے جانا ہے، اس بات کا خیال ہے کہ ہم اللہ تعالیٰ کا حکم پورا کر رہے ہیں، اللہ کا حکم پورا کر رہے ہیں، اور اللہ تعالیٰ کا حکم پورا کرنے کی وجہ سے ہمیں اس کا بدلہ بھی ملے گا. اور اگر کوئی گڑبڑ کی تو مسئلہ خراب ہو جائے گا. تو جب اس طرح سوچیں گے تو دل جو ہے نا جم جائے گا، ادھر اللہ کی طرف ہی جمع رہے گا، ادھر ادھر نہیں جائے گا. اور جب خشوع حاصل ہو جائے گا تو پھر خشوع سے حب جا کم ہوگی. حب جا اس لیے ہوتی ہے نا کہ آدمی کے دل میں آتا ہے کہ میں بڑا ہوں، تو جب اس کے اندر خشوع آ جائے گا تو بڑائی تو ختم ہو جائے گی. تو یہ اللہ تعالیٰ